انشاءاللہ نوجوانوں کے لیے مفید ہوں گے وہ لیسنس۔ میرا تعلق ایک کوئی خاص ریلیجس بیک گراؤنڈ نہیں ہے، نہ ہی کوئی سچ مذہبی گھرانے سے تعلق ہے۔ ماشاءاللہ یہ کہ جیسے ایک عام پاکستانی گھرانہ ہوتا ہے، میرے پیرنٹس ابو امی دونوں گورنمنٹ سرونٹ ہیں، ریٹائرڈ ہیں، ماشاءاللہ یہ کہ نمازوں کا خیال کرنے والے ہیں، لیکن جس طرح سے ہوتا ہے نا ایک کہ پراپر ریلیجس گھرانہ، وہ بیک گراؤنڈ کبھی نہیں تھا میرا۔ میری امی تلقین کرتی تھی مجھے نماز پڑھنے کی بچپن سے، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ 20-21 سال ہم فیصل آباد میں رہے ہیں، کیونکہ میرے ابی ابو دونوں کی ٹرانسفر وہاں پہ تھی۔ تو یہ کہ میں نے وہاں سے او لیول کیا، پھر اے لیول کیا وہاں کے اسکول سے، پھر میرا یونیورسٹی ایڈمیشن ہو گیا GI کے غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ، یہ ٹوپی ثوابی میں ہے، جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے۔ تو یونیورسٹی کے ٹائم سے پہلے میں دین سے کافی دور تھا، اور بس کبھی کبھی یہ کہ جیسے جمعہ نماز ہوتی ہے یا عید کی نماز پڑھ لی، یا کبھی پش کرنے پہ پیرنٹس کے مار کھا کے کوئی نماز پڑھ لی۔ لیکن ایک چیز ماشاءاللہ بڑی اچھی تھی، ہماری خوش قسمتی تھی کہ میں جس علاقے سے ہوں، نیازی اسٹریٹ خیبان کالونی، وہاں جامعہ توحید مسجد ہے ماشاءاللہ، اور قاری نوید الحسن صاحب کا نام آپ نے سنا ہے آپ لوگوں نے، جن کی ابھی ڈیتھ بھی ہوئی ہے ریسنٹلی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جامعہ سلفیہ کے وہ استاد بھی رہ چکے ہیں، وہ وہاں پہ امام مسجد تھے اس دور میں جب میں بچپن میں تھا، تو مسجد بالکل ہمارے گھر کے سامنے تھی۔ تو ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا انوالو کرتے تھے نوجوانوں کا نا۔ قرآن میں نے تجوید ان سے پڑھی بچپن میں، قرآن پڑھنا سیکھا ماشاءاللہ نورانی قاعدے سے۔ اس کے بعد وہ ہمیں کھلایا کرتے تھے، سامنے ہی پارک تھا، ہمارے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے۔ تو وہ میری بچپن کی بڑی تازہ اور اچھی یادیں ہیں کہ ماشاءاللہ مسجد میں ایک بڑا اچھا انوائرمنٹ تھا، اور قرآن پڑھنے کے بعد وہ ہمیں کھلایا بھی کرتے تھے۔ تو شاید وہ کہیں نہ کہیں مسجد سے ایک محبت بچپن میں تھی۔ ہاں پریکٹس نہیں تھی، وہ نماز میں پریکٹس نہیں تھی، نہ دین پہ وہ پریکٹس تھی، لیکن ماشاءاللہ دینی لوگوں سے محبت میری پیدا ہو گئی تھی قاری صاحب کی وجہ سے، قاری نوید الحسن رحمہ اللہ۔ بہرحال یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہوا، تو جیسے ایک عام نوجوان ہوتا ہے، میوزک سنتا ہے، اس کے کچھ عجیب و غریب سے خواب ہوتے ہیں، میں نے ماڈل بننا ہے یا سنگر بننا ہے، یا جو یہ پروگرامز لگتے ہیں میوزک کے، سنگنگ کمپٹیشن، ان کو دیکھ کے خواب بنائے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھی وہی تھے آ جا کے، کوئی سیریس پن نہیں تھا، بس انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا تھا، بٹ مقصد نہیں پتا تھا اپنی زندگی کا، نہ کوئی نمازوں کا خیال تھا، نہ کوئی اچھائی برائی کا اتنا خیال تھا، بس ایک جو کیئر لیس زندگی ہوتی ہے، یعنی جس کو ہیڈ لیس زندگی آپ کہہ لیں، وہی تھا میرا بھی معاملہ۔ لیکن کچھ ایسے واقعات ہوئے میری زندگی میں جب میں سیکنڈ ایئر کا اینڈ ہو رہا تھا اور تھرڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ بننے والا تھا، وہ واقعات کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جنہوں نے مجھے بڑا کچھ سکھایا انشاءاللہ، اور ہماری آنے والی نوجوان نسل کے لیے وہ انشاءاللہ بڑے مفید لیسنز ہیں۔ پہلی چیز یہ ہوئی کہ میں چونکہ سنگر بھی تھا، کافی شوق تھا مجھے سنگنگ کا، اور بلکہ ہمارا ایک بینڈ بھی تھا انفیشلی وہاں پہ یونیورسٹی میں۔ تو مجھے فیئر ویل پہ اسٹیج ہیڈ بنایا گیا۔ میرے جو بیچ میٹس تھے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یار آپ ذرا ڈراموں میں بھی تیز ہیں، ڈرامیٹکس بھی کرتے ہیں، ایکٹنگ وغیرہ بھی، تو ذرا آواز بھی اچھی ہے اور ویسے بھی مینجمنٹ اچھی ہے، تو آپ نا یہ پوری فیئر ویل آرگنائز کرائیں۔ ہم اپنے سینئرز کو فیئر ویل دے رہے تھے، تو اس کا میں اسٹیج ہیڈ بن گیا۔ اب اس فیئر ویل کے لیے 2 مہینے پہلے سے تیاریاں شروع ہوتی ہیں، اور وہ فائنل ایگزامز کے سالانہ امتحانوں کے قریب کوئی فیئر ویل ہوتی ہے۔ تو میں اپنی جان پوری مار دی اس فیئر ویل کی تیاری کے لیے، اسکٹ تیار کیے، ڈرامہ تیار کیا۔ میں نے مطلب اللہ معاف کرے اس ٹائم پہ اپنے دوست جو جن کی آواز اچھی تھی ان کا کہا اچھا تم یہ گانا گانا، تم یہ گانا، تو پورا ایک میں نے پروگرام تیار کیا۔ اس کی ڈیلی ریہرسلز ہو رہی ہیں، اس کے لیے ڈیکور کی ریہرسل، اور ڈیکور ہم دیکھ رہے ہیں کس سے کروائیں، ایونٹ کیسا ہونا چاہیے، مینجمنٹ کیسی ہونی چاہیے، آڈیٹوریم سجانا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے پہلے ایک آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ میں ایک سوسائٹی کا انٹرویو دینے گیا یونیورسٹی میں، وہ تھی ASME، امریکن اسکول فار میکینیکل انجینئرنگ، بڑی ٹیکنیکل سوسائٹی ہے۔ تو اس میں بڑے شوق سے انٹرویو دینے گیا اپنے سینئرز کو کہ مجھے اس سوسائٹی میں شامل کریں۔ آپ کو پتہ ہے جو یونیورسٹی کے یہاں طلبہ موجود ہیں کہ یونیورسٹیز میں سوسائٹیز ہوتی ہیں مختلف، اس میں آپ انڈکٹ ہوتے ہیں۔ تو مزے کی بات، انہوں نے مجھ سے پہلا سوال کیا آپ کدھر سے ہیں؟ تو میں نے کہا جی فیصل آباد سے۔ اب وہ فیصل آباد آپ کو پتہ ہے کس لیے مشہور ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا جھکتے سناؤ۔ اب میں بڑا حیران میں نے کہا کہ بھائی میں تو
صحیح بات ہے, بیبا بچہ تھا اور مجھے تو پتا بھی نہیں تھا دور دور تک یہ کیا ہوتی ہیں جو ممی ڈیڈی ایک بچہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں نہیں اچھا, یہ اپنے دوستوں کو کہتے اس کو جھکتے مارو, اس کو مارو, یہ کرو وہ کرو. میں خاموش, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا بھی آپ کو ٹیکنیکل سوال ہے تو مجھ سے پوچھیں. اچھا کہتے نہیں یار یہ بیکار کا بندہ ہے, چھوڑو. انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا. اس سے میں بڑے غصے میں آیا. پھر نا مطلب میں نے لٹرلی جھکتے سیکھنا شروع کی, مطلب لوگوں کے پاس بیٹھ کے اور اسٹیج ڈرامے دیکھنا. میں نے کہا اب غصہ اتارنا ہے. تو اس سے میری ایک پرسنالٹی بھی ایسی بن گئی کہ ایک محفل کی جان جیسے ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ چلو جی ابھی سب کو ہنسائے گا, یا کسی کو پکڑ لیا, پکڑ کے پھر آپ کو پتا ہے جس طرح ہمارے کلچر میں جھکتے لگائی جاتی ہیں, مذاق کیا جاتا ہے, وہ والا معاملہ. بلکہ مجھے جو آڈیٹوریم میں ڈراماز ہوتے تھے, مختلف یونیورسٹیز آتی تھی نا, ان کے ایونٹس پہ مجھے لے جایا جاتا تھا جان کے میرے کلاس فیلو کہ یار ان کو ڈسکریج کرنا ہے, ذرا ان کو لگانی ہے ہم نے. پیچھے بیٹھ کے نا, تم اندھیرا ہوگا بس بیٹھ کے لائٹیں آف ہو جائیں گی, تم نے ان کو ایکٹرز کو یہ جو ایکٹنگ کر رہے ہیں ڈسکریج کرنا ہے جھکتے مار کے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کا ایک میرا وہ بن گیا ایک سال میں. تو بہرحال اسی طرح وہ جو ڈرامہ میں کر رہا تھا فیئر ویل پہ, جب فیئر ویل کا ٹائم آیا تو میں نے کچھ ایسی ایک دو باتیں کر دی. میرا مذاق تھا سینئرز کے ساتھ, تو وہ مذاق انہیں پسند نہیں آیا. اب ظاہر ہے ان کا میرے سے مذاق تھا, میرا ان کے ساتھ تھا. تو وہ ایک دم کھڑے ہو گئے اور انہوں نے لڑائی شروع کر دی وہاں, رائٹ دیر رائٹ دین. آڈیٹوریم میں اب ایک تماشا مچا ہوا ہے, ڈرامہ رکواؤ, یہ کر دیں گے ہم, وہ کر دیں گے. اس کے بعد کچھ اور لوگ آگے, آپ کو پتا ہے نوجوانوں کو پھڈوں کا کتنا شوق ہوتا ہے, تو وہ سارے آگے کہ جی لڑائی ہو رہی, تو چلو اب لڑائی کا ایک سما. اب مجھے یاد ہے میرے کلاس فیلوز مجھے گھیر کے باقاعدہ حفاظت کر کے پیچھے ایک روم تھا جہاں پہ کپڑے وغیرہ چینج کرتے ہیں آڈیٹوریم کے, وہاں لے گئے. اب وہ دروازہ بند ہے, باہر سے وہ ناک کر رہے ہیں, کھٹکھٹا رہے ہیں زور سے, نکالو نکالو, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, چھوڑیں گے نہیں. کچھ ایسے مذاق ہو گئے تھے. اینی وے, تو اس ٹائم میری حالت اتنی وہ عجیب تھی کہ مطلب دیکھو ان لوگوں کے لیے میں نے اتنی محنت کی اور پتہ نہیں میں نے اپنی پڑھائی کو سیکریفائز کیا, یہ لوگ مجھے مارنے آ رہے. تو میں تو بہت اس ٹائم ڈس اپوائنٹ ہوا. بہرحال پھر وہ ڈی ایس سے آئے, ڈین اسٹوڈنٹ فیئر, انہوں نے آ کے لڑائی ختم کرائی, کہا ابھی چلو فیئر ویل کراؤ, چھوڑو. اب مجھے جانے دیا کہ بھائی آپ جائیں تاکہ آپ پہ غصے نہ ہو. میں پھر آیا, ہاسٹل رہتے تھے وہاں, میری بڑی پتلی حالت, میں خوف میں پوری رات گزاری. کچھ سینئرز میرے کمرے میں آ گئے, فکر نہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں. کچھ میرے اپنے کلاس فیلوز آ گئے, اب وہ ہاکی لے کے آ رہے ہیں مارنے کے لیے, ٹھیک ہے. اب آپ کو پتا ہے لڑائیوں کا بڑا شوق ہوتا ہے. تو یہ چند ایک دن میرے بڑے ڈپریشن میں اس طرح گزرے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے, یعنی میں نے ایسا کیا کیا ہے. بہرحال یہ ایک دھچکے والا واقعہ تھا میرے لیے بہت زیادہ, کیونکہ اس وجہ سے میری پڑھائی بڑی افیکٹ ہوئی, اس لیول پہ افیکٹ ہوئی کہ جب سالانہ امتحان آئے تو ایک کورس میں میرا ایف آ گیا, اور وہ کورس بڑا امپورٹنٹ تھا. اس سے منسلک مزید آگے کورس تھے, پری ریکویزٹ کہتے ہیں اسے. تو اس وجہ سے میری ڈگری ڈیلے ہو گئی, یعنی 6 مہینے میری ڈگری ڈیلے ہو گئی. اب یہ اتنا بڑا ایک اسٹوڈنٹ کے لیے دھچکا ہوتا ہے. یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں وہ یہ بات سمجھیں گے. کنووکیشن پہ ایک خواب ہوتا ہے نا, ماں باپ آئیں گے مجھے پہنے دیکھیں گے گاؤن اور وہ پوری ڈگری ملے گی مجھے. تو یہ میرے لیے اتنا بڑا دھچکا تھا کہ میری کنووکیشن ڈیلے ہے, مطلب میری کنووکیشن ہوگی نہیں, میں ہوں گا ہی نہیں کنووکیشن. اس کی ڈپریشن, پھر یہ ڈس اپوائنٹمنٹ کے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یار اپنوں نہیں چھوڑ دیا. یعنی میں نے دیکھا کہ جب تک آپ کامیاب ہیں نا یا آپ مشہور ہیں تو سارے تالی بجاتے ہیں, جب آپ پہ مشکل وقت آتا ہے تو اپنے بھی دوست چھوڑ جاتے ہیں. اور میرے ساتھ یہی ہوا کہ جب لڑائی ہوئی تو بڑے کم لوگوں نے ساتھ دیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز بھی تھا. ہمارے زندگی میں جتنے واقعات حادثات ہوتے ہیں نا, ان سے اللہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے, اور عقل مند انسان وہ ہے جو سیکھ لیتا ہے, جو دیکھ لیتا ہے کہ واقعہ مجھے سکھانا کیا چاہ رہا ہے. بہرحال وہ ہوا, پھر میرا ایف آیا. پھر ہم سمرز لگا رہے تھے یونیورسٹی میں, جون جولائی ویسے آف ہوتا ہے, لیکن جن لوگوں کا اس طرح کوئی ایف آ جائے وہ پھر سمر لگانا پڑتا ہے. ہم سمر لگاتے تھے, اس میں میرے دوست اور ہم بیٹھ کے ساری رات وہ تاش کھیلتے تھے. وہاں پہ بڑا عام تھا, آپ کو پتا ہے نوجوانوں میں یہ چیز بڑی عام ہے, پتے تاش وہ کھیلنے, ساری رات جاگنا. الٹی, ہر چیز الٹی ہے نا. دیکھیں یہ جو گناہوں میں ہے نا, پھر ہر چیز الٹی ہوتی ہے, ہر چیز آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے. جو گانے بہت سن رہے ہیں نا, عین ممکن ہے اور راتوں کو بھی جاگ رہا ہے, یہ انٹر کنیکٹڈ ہے آپس میں. یا کوئی گناہ میں مبتلا ہے تو رات تو کنفرم جاگ رہا ہے, یا سگریٹ پی رہا ہے تو وہ بھی منسلک ہے کچھ اور گناہوں سے.
تو ساری ساری رات جاگنا، صبح کلاس اٹینڈ کر کے گدھوں کی طرح سو جانا، زندہ لاش کی طرح، نہ کوئی نماز کی ٹینشن، نہ کوئی نماز پڑھنے کی فکر، شام کو اٹھنا سست لوگوں کی طرح، ٹھیک ہے کھانا کھایا، روبوٹ کی ایک روبوٹک لائف. تو ہم بڑا کچھ دیکھتے تھے اس دوران، موویز، ٹی وی سیریز، ہر چیز سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کی. اور بھی کچھ چیزیں چل رہی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی میں یہ نوجوان ان کاموں میں پڑ جاتے ہیں، دوستی یاریوں میں اپوزٹ جینڈر کے ساتھ، فیمیل، وہ تو ہر نوجوان کی زندگی میں چلتا ہے، وہ بھی کچھ تھا. تو ظاہر ہے یہ ساری ٹینشنیں چل رہی تھیں. لیکن ایٹ دی اینڈ جب میں رات سونے اپنے کمرے میں آتا تھا، دوستوں سے علیحدہ ہوتا تھا، بالکل اکیلا ہوتا تھا، تو تنہائی میں وہ ایک اچانک سے ڈپریشن کا ایک پورا لبادہ میرے اوپر آتا تھا. اور میں سوچتا تھا کہ یار مطلب یہ ہو کیا رہا ہے میری زندگی میں، سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے لیکن وہ خوشی، وہ تسکین، وہ سکون اندر سے نہیں مل رہا. اب آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ٹائمنگ کے اس واقعے سے، یہ جو میرے سیمسٹر ایف آیا، جو فیئر ویل کی لڑائی ہوئی، اس سے ٹھیک 2-3 ماہ پہلے ایک دوست تھا میرا، اس کو مولوی کہہ کے چھیڑتے تھے. تو وہ ہمیں نمازوں کی طرف بہت بلاتا تھا، اچھا نیک لڑکا تھا. اور ہم کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے، تلقین کرتا تھا نماز کی کہ یار نماز کا وقت ہے، آؤ نماز پڑھتے ہیں. لیکن ہم کہتے تھے ہاں آ رہے ہیں انشاءاللہ، لیکن نہیں جاتے تھے. تو ہوا ایسے کہ اس نے ایک دن میرے دروازے پہ دستک دی، میرے ہاسٹل کے روم میں، اور باہر کھڑا وہ مسکرا رہا تھا. یہ ٹھیک 2-3 مہینے پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں نے سلام کا جواب دیا. اس نے کہا یار علی ایک بک فیئر لگا ہے، آپ کو میں لے جانا چاہتا ہوں، کچھ کتاب گفٹ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا بسم اللہ، ٹھیک ہے جی ضرور چلیں. میں اس کے ساتھ گیا. مجھے تھا کہ کتاب میں یہ ہے کہ اسلامی کتاب ہی بک گفٹ کرے گا، لیکن یہ کہ میرے لیے بہت بڑا ایک سرپرائز تھا کہ اس نے مجھے قرآن کی ٹرانسلیشن گفٹ کی، اردو کی. تو میں بڑا حیران ہوا. اس ٹائم مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ فلانا عالم کون ہے، یا تفسیر کیا ہوتی ہے، یا اردو ترجمہ لکھنے والے کون ہیں. مجھے کچھ بالکل بلینک، جیسے ایک ینگسٹر ہوتا ہے اسے پتہ ہی کچھ نہیں. میں نے بہت عقیدت کے ساتھ اس کا شکریہ کیا. بڑا میں حیران ہوا، اوور ویلم ہوا. اور وہی ہوا، میں نے قرآن کو چوما، گلے سے لگایا، لیکن پھر کمرے میں لایا اور غلاف میں بند کر کے سب سے اوپر رکھ دیا، اور بس بھول گیا، برکت کے لیے رکھ دیا. اور میری کبھی توجہ نہیں گئی اس کو کھول کے پڑھیں، کیونکہ مجھے شرم آتی تھی ٹو بی آنیسٹ کہ میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، تو قرآن کھول کے میں نے کیا کرنا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کی ٹائمنگ ہے ہر چیز میں، اللہ کے فیصلے میں. اب ٹھیک ایک رات مجھے یاد ہے جب میں ڈپریشن میں بیٹھا ہوا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی لائف کہاں جا رہی ہے. اوور تھنکنگ بہت کرتا ہے نا بندہ، ڈگری بھی لیٹ ہو رہی ہے، پھر یہ دوستوں نے کچھ نہیں دیا، دنیا سے بھی ٹھوکر کھائی ہے، یہ وہ. تو اچانک مجھے ذہن میں آیا کہ قرآن پڑھا ہوا ہے کمرے میں، تو چلو کھول کے دیکھتے ہیں ہے کیا. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں قرآن ایک ضابطہ حیات ہے، اور قرآن سے سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. بہرحال میں نے اچانک سے قرآن کھولا، اور مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کون سی صورت کہاں ہے، کبھی نہیں دیکھا میں نے اس طرح ترجمے سے قرآن. بس قاری صاحب نے پڑھایا تھا، قاری نوید الحسن صاحب نے بچپن میں، وہ پڑھا، وہ جب ختم ہوا اس کے بعد کبھی نہیں قرآن کھولا. تو آپ حیران ہوں گے کہ جب میں نے قرآن رینڈملی کھولا تو پہلی جو آیت میرے سامنے آئی وہ سورہ آل عمران کی یہ آیت تھی کہ غم نہ کرو، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن. اور میں حیران رہ گیا کہ میں اس وقت اتنی غم کی حالت میں ہوں، ڈپریشن کی حالت میں ہوں. سبحان اللہ، مطلب مجھے ایسا لگا کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے اور مجھے جواب مل رہا ہے. میں جواب کی تلاش میں تھا کہ میں کروں کیا. دیکھیں کتنا کلیئر جواب آ گیا کہ غم نہ کرو، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو، لیکن کنڈیشن ہے مومن بنو. تو سبحان اللہ، وہ اتنا عجیب ایکسپیرینس تھا. دیکھیں ایک ایسے بندے کے ساتھ جس نے کبھی قرآن نہیں کھولا ترجمے سے، لیکن پہلی چیز ہی اس کے سامنے یہ. اچھا یہ صرف میرے ساتھ نہیں، آپ کئی گوروں کی کہانیاں سنیں گے نا، ان کے ساتھ ہی تجربے ہوئے. جیسے میں سن رہا تھا ایک ماشاءاللہ، اب وہ پراپر عالم ہے وہ بندہ، وہ اپنی سٹوری سنا رہے تھے کہ آسٹریلیا میں وہ رہتے ہیں اور وہ ایتھیزم کی طرف تھے، دہریہ پن جو ہوتا ہے، خدا کا انکار کرنے والے. تو ان کا ایک مسلمان اسی طرح کوئی دوست تھا، جاننے والا تھا، اس نے انہیں قرآن کی کاپی دی ہوئی تھی انگلش میں، پاکٹ سائز. تو انہوں نے کہا تھا بس آپ نے ساتھ رکھنی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح ایک بار انہیں بڑا شوق تھا یہ ہائکنگ کا، ہائکنگ کرنے گیا ہوا تھا پہاڑوں پہ. تو میں نا چیلنج کیا، کہتے ہیں میں نے گاڈ کو چیلنج کیا، اللہ کو چیلنج کیا
میں نے آسمان کی طرف دیکھا کھلے میدان میں نے گاڈ کو کہا کہ گاڈ اگر تم ہو تو مجھے اپنے سائنس دکھاؤ, مجھے اپنی نشانیاں دکھاؤ. تو کہتا میں ویٹ کرتا رہا, کوئی نشانی نہیں آئی. بہرحال کہتا میں ہنس کے کہ یار یہ دیکھ لو یہ باتیں ہیں ان کی مولویوں کی, کہاں ہے گاڈ, اگر ہے تو مجھے سائنس کیوں نہیں نظر آتے. کہتے میں جب بیٹھا اچانک میں نے بیگ سے قرآن نکالا, میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے, پڑھتے ہیں. تو کہتا ہے جب میں نے پہلا وہ کھولا تو اس میں یہ آیت آئی کہ عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں بہت سے سائنس ہیں. یہ والی آیت جو ہے نا اس کے سامنے آئی. تو کہتا ہے ایک دم میں ہٹ ہوا کہ سبحان اللہ, اتنی تو نشانیاں, اور اللہ خود کہہ رہا ہے کہ عقل والوں کے لیے, اولو الالباب کے لیے تخلیق میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. تو یہ آیت اس کے سامنے آئی, سبحان اللہ. تو یہ صرف میرا نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر وہ انسان سبحان اللہ جو غم کی حالت میں ہے, جو سلوشن چاہتا ہے, ایک ڈائریکشن چاہتا ہے, ہدایت چاہتا ہے, اور اس حالت میں قرآن مجید سے رہنمائی لے گا, ہو ہی نہیں سکتا اس کو قرآن مجید کوئی رہنمائی نہ دے. الحمدللہ یہ قرآن کا ایک میریکل ہے. تو وہ میرا وہاں سے چینج کی جرنی جو ہے وہ شروع ہوئی. الحمدللہ شروع میں پھر میں نے سورہ آل عمران سے مجھے خاص محبت اس لیے بھی ہے کیونکہ سورہ آل عمران کی آیت, یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے, وہ پڑھ کے میں اس طرف میری توجہ ہوئی. تو سورہ آل عمران میں نے سب سے پہلے پڑھنا شروع کی. شروع میں اتنی کو خاص سمجھ شاید نہیں لگی کیونکہ ایک عام آدمی آپ کو پتہ ہے جب وہ قرآن کھولتا ہے تو اس کا تعارف بھی نہیں ہوتا اتنا قرآن سے. تو کوشش یہ کی اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ بس میں ہدایت چاہتا ہوں, تو مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ کا کلام پڑھ کے, تو مجھے کچھ سمجھ عطا فرما. تو الحمدللہ کوشش جاری رکھی. میں ایون قرآن پڑھنا بھول گیا تھا, اور پھر میں نے ایک فیصلہ کیا کیونکہ رمضان بھی آ گیا تھا آگے, اس کے اگست کے اینڈ پہ یا ستمبر میں رمضان تھا, اس ستمبر کے روزے تھے. رمضان میں آپ کو پتہ ہے عام سا مسلمان بھی کوشش کرتا ہے کہ یار میں کچھ نمازیں پڑھ لوں, شرم آ جاتی ہے مسلمان کو. تو اس میں نے ماشاءاللہ ارادہ کیا پکا کہ یار نیم نمازیں میں نے پڑھنی ہیں. اب میں نے جب ماشاءاللہ پکی نمازیں کرنا شروع کی تو میری یونیورسٹی میں ہر جماعت تھی, جماعت الدعوہ بھی تھی, تبلیغی جماعت بھی تھے, تنظیم اسلامی بھی تھے, آپ کو پتہ ہے سارے ایکٹیو یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں. تو شروع میں وہ جماعتوں کی نظر ہوتی ہے کہ جو بچہ نماز پکی پڑھ رہا ہو تو اس پہ نظر ہوتی کہ اس کو اب ہم لائیں اپنی طرف. تو ماشاءاللہ اس طرح میری دوستیاں ہوئی مختلف جماعت کے لوگوں سے, اور وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک فضل تھا کہ ایک دینی کمپنی ملنے لگ گئی. شروع میں اس کی ضرورت تھی کیونکہ جب میں دین کی طرف آیا تو بہت سی چیزیں میں نے چھوڑنے کا فیصلہ کیا. اس کو ہم کولڈ ٹرکی میتھڈ کہتے ہیں کہ اچانک سے بس کیا. میں نے کہا میوزک نہیں سننا. ڈاکٹر ذاکر نائک کو میں نے بہت سنا شروع میں, اس ٹائم وہ مشہور بھی بہت تھے, ان کا میں نے کلپ سنا میوزک حرام ہے. میں نے بس کہا آج سے سننا ہی نہیں, حالانکہ پہلے میں بہت سنتا تھا. اور میں نے اپنے دوستوں کو بھی روکنا. شروع میں ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے نا بندہ دین پہ آتا ہے تو بڑا ایک جذبے سے آتا ہے, اور اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے میں سب کو روکوں, میں اب سب کو یہ بات سمجھاؤں. تو الحمدللہ وہ جذبہ تھا, میں نے دوستوں کو روکنا, میری دوستیاں چھوٹی, میں نے ان کو گناہوں کے اوپر تلقین کرنی, جو میں پڑھتا تھا ان کے ساتھ شیئر کرتا تھا. ایک بس چیز میں سمجھتا ہوں شاید اللہ کو یہ چھوٹی سی قربانی پسند آئی, اللہ بہتر جانتے ہیں, لیکن ایک چیز میں نے ارادہ کیا کہ ہر دن عصر سے مغرب تک کا ٹائم سلاٹ میں نے ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا قرآن پڑھنے میں. وہ میں کرتا یہ تھا کہ قاری عبد الرحمن سدیس کی تلاوت لگاتا تھا اور اپنی تلفظ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا تھا کیونکہ میں بھول چکا تھا قرآن پڑھنا کیسے. تو وہاں سے میں کوشش کرتا تھا, ساتھ میں پھر میں وہ ترجمہ پڑھتا تھا اردو کا. تو الحمدللہ اس ٹائم پہ کرکٹ میچ چل رہا ہوتا تھا ہاسٹل کے باہر سڑک پہ, تو میرے دوست بلانے آتے تھے, کرکٹ نہیں کھیل رہے, عصر سے مغرب کا ٹائم کرکٹ کا تھا, میں کہتا تھا نہیں یار میں نے قرآن پڑھنا. اللہ بہتر جانتے ہیں شاید یہ چھوٹی سی ایک میری کاوش اللہ کو پسند آئی. اور دیکھیں نا قربانی جب تک بندہ نہیں دے اپنے ٹائم کی کسی چیز کی تب تک شاید اسے وہ دین اس طرح سے سمجھ بھی نہیں آتا. تو یہاں سے میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں دین کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو وقت نکالنا پڑے گا, اور دین کو انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. آج کل مطلب یہ بھی ہم سمجھتے ہیں نا ہر چیز میں انٹرٹینمنٹ ہو, جب تک انٹرٹینمنٹ ہوگی نہیں تب تک شاید ہم سیکھیں گے نہیں صحیح سے. تو دین جو ہے وہ قرآن تو ڈرانے اور سمجھانے آیا, قرآن جو ہے وہ انسان کو شیک کرنے آیا. تو قرآن کے لیے ٹائم نکالنا بہت ضروری ہے. تو الحمدللہ یہ جو 1 گھنٹہ میں نے نکالا میں سمجھتا ہوں ڈیلی, شروع میں سیلف اسٹڈی تھی, خود سے پڑھتا تھا, کوشش کرتا تھا, پھر کسی نے مجھے ریاض الصالحین متعارف کرا دی, آپ یہ پڑھیں,
پھر میرے ایک بہت اچھے دوست تھے جماعت کے، انہوں نے مجھے محمد اقبال کیلانی صاحب متعارف کرا دی، شاید آپ کو پتا ہو، شیخ اقبال کیلانی. انہوں نے کہا جی آپ ان کا بک سیٹ پڑھیں، توحید کا بیان، اتباع سنت کا بیان، پھر وہ مزید ان کے جو ہے وہ کتاب میں صحابہ سے محبت کا بیان وغیرہ وغیرہ، وہ ہم نے پڑھنا شروع کی. پھر اسی طرح ایک دوست نے مجھے کہا صحیح بخاری کا آپ جو ہے نا کتاب الادب آداب پڑھیں، بک آف مینرز، تو وہ میں نے شروع کیا. لیکن قرآن ماشاءاللہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اب جیسے جیسے میں پڑھتا جا رہا ہوں میں بہت زیادہ شدت سے اپنے دوستوں کے خلاف ہوتا جا رہا ہوں، اور میرے دوست مجھ سے تنگ آ رہے ہیں کہ یار یہ بہت ہی کٹر مولوی بنتا جا رہا ہے. اور میں نے فل جو ہے وہ اپنی شلوار اور اپنے جو پینٹ ہے فل ٹخنوں سے اوپر، اور دھڑلے سے میں نے انٹر ہونا کیفے میں، کلاس میں، کہیں بھی. یعنی الحمدللہ میں کوئی اپولوجیٹک مسلم نہیں تھا، کیونکہ میری طبیعت ایسی ہے، ڈومینیٹنگ طبیعت ہے. تو میں جب دین پہ بھی آیا تو دھڑلے سے میں نے نا ایون اپنی جو فیمیل کلاس فیلوز تھی ان کو میں ڈانٹ دیتا تھا کہ دوپٹہ کیوں نہیں لے رہی، سر پہ دوپٹہ لو. وہ بھی حیران رہ جاتی تھی کہ یہ وکرا ہمارا ابا بنا ہوا ہے